اچھی طرح سے سمجھیں۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ کافر اور مسلمان کی لڑائی ہے۔ کم از کم ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ایک طرف بھی مسلمان ہے دوسری طرف بھی مسلمان۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے جگہ بہت زیادہ ہیں، ان کو آفر ہو رہی ہے، آپ مصر میں جانا چاہتے ہو، سعودی عرب میں جانا چاہتے ہو، کہیں پر بھی جانا چاہتے ہو، تمہارے لیے راستے کھلے ہیں۔ وہ نہیں جا رہے ہیں، خاص وجہ سے نہیں جا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کی دھرتی پر مسجد اقصی جو مسلمانوں کی سرزمین ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جو مسجد حرام کی طرح مقدس جگہ ہے، مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا درجہ رکھتی ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ مسجد اقصی میں ایک نماز ایک روایت کے مطابق 1,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کر سکے، جو جس سے ہو سکے وہ مسجد اقصی میں جائے اور نماز پڑھے، اور جس سے اور کچھ نہ ہو سکے تو وہاں کے چراغوں کے لیے تیل بیچ دے کہ اس میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ اس لیے غزہ کے مسلمان اگر آج شہادتیں دے رہے ہیں، اگر وہ اپنے اوپر سختیاں جھیل رہے ہیں، وہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کاز کو سمجھے، یہ کسی قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی جغرافیہ، کسی علاقے، کسی ٹکڑے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غزہ کے مسلمانوں کا یا صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری امت کا مسئلہ ہے۔ اس کو امت کے طور پر لے، اس کو لچر لفر قسم کے اعتراضات اور بغیر سوچے سمجھے ایسے خام خیالیاں اور جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کے بیک کر پر کوئی مضبوط بات موجود نہ ہو، اس کو مذاق کے اندر نہ اڑائے۔ اللہ جل جلالہ آپ کو ایسے جھٹکے دے سکتا ہے اور ایسی طریقوں سے سمجھا سکتا ہے کہ پھر الامان الحفیظ ہم اس کو نہ برداشت کر سکیں گے، نہ اس کو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اب ہم آگے جائیں اور پیچھے جائیں یا پیچھے جائیں۔ دوسری بات، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم اس بات پر متفق ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف ظلم کر رہا ہے اور فلسطینی مظلوم ہے، تو ظلم کے خلاف بات سارے ساتھی میری طرف متوجہ ہو تاکہ بات طریقے کے ساتھ ہو سکے۔ اسرائیل ظالم ہے اور فلسطینی مظلوم ہے، تو اللہ جل جلالہ میں اور آپ مسلمان ہیں، قیامت والے دن فیصلہ کریں گے، ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی زندہ کریں گے۔ سینگوں والی بکری نے اگر بغیر سینگوں والی بکری کو ٹھوکر ماری ہوگی تو اس سے بھی اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، اور جب یہ انصاف سامنے ہوگا، اس کے بعد جب ان کے درمیان انصاف قائم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے دیں گے کہ اب مٹی ہو جاؤ، تو وہ جانور مٹی ہو جائیں گے، اس لیے آگے ان کے لیے جنت اور جہنم کا تصور نہیں ہے۔ اس وقت کفار یہ تمنا کریں گے یا لیتنی کنت تراب، کاش میں بھی مٹی ہو چکا ہوتا، ان جانوروں کی طرح ختم ہو چکا ہوتا، میرا بھی کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ اس لیے اچھی طرح سے سمجھے، اللہ جل جلالہ قیامت والے دن فیصلہ کریں گے، ظالم اور مظلوم کے درمیان ضرور اللہ تعالیٰ تمیز کریں گے۔ تو اگر قیامت والے دن فلسطینی مظلوم بچے اور ان کے کٹے ہوئے سر اور ان کے تڑپتی ہوئے لاشیں ہوں اور ان کا مدعی ہو، ان کی طرف سے وکیل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے مدعا علیہ ان کے اوپر ظلم کرنے والا سب سے پہلے اسرائیل ہو، اس کے پیچھے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، اٹلی ہو، فرانس ہو، یورپی یونین ہو، انڈیا ہو، اور مسلمانوں کے وہ غافل اور مجرم قسم کے حکمران ہو جو باوجود قوت و طاقت کے ان کے لیے اقدامات نہیں کر رہے، تو اگر ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کریں گے تو یہ تو ایسا ہے جیسے جس طرح اس مسجد کے لیے ہم اس کے باکس کے اندر چندہ ڈالتے ہیں، تو اسرائیلی مصنوعات کو خرید کر ہم اسرائیل کو شے دے رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ قیامت والے دن جب ظالموں کی یہ صف بنے گی، یہاں کا برائٹ صرف استعمال کرنے والا، پیپسی اور کوکا کولا استعمال کرنے والا مسلمان کہیں ظالموں کے اس صف کے اندر کھڑا نہ ہو جائے، اس لیے اپنی خیر منائیں، کسی کام کا مذاق اڑانے سے پہلے بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر اتارے
اور پھر عقل کی کسوٹی کے اوپر اس کو پرکھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو جانچیں کہ یہ بات جو میرے سامنے ہو رہی ہے، کیا ہر آدمی منافق ہے، کیا ہر آدمی دو نمبر ہے، کیا ہر آدمی جعلی ہے، یا کسی کے دل کے اندر کوئی درد بھی ہو سکتا ہے، اس کے سینے کے اندر کوئی آگ بھی ہو سکتی ہے، یا وہ میرے سامنے کوئی حق کی بات رکھ رہا ہے۔ بات کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات ہو رہی تھی،